ارے اللہ کو چھوڑ دیا تم نے، نمازیں چھوڑ دی تم نے، حلال حرام کی تمیز، پہچان، علم نہیں ہے تمہارے پاس، تم کیسے خود کو کامیاب کہہ سکتے ہو؟ میں کیسے خود کو کامیاب سمجھ سکتا ہوں؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، جس بندے کی اسٹرینتھ اتنی ویک ہو کہ وہ دنیا کے چھوٹے سے مسئلے کے آگے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، یہ بندہ جب نافرمانی کر کے عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا اور اللہ نہ کرے اگر آخرت کے مسئلوں میں گرفتار ہو گیا، کیسے برداشت کرے گا؟ دنیا کا ڈپریشن، دنیا کا اینزائٹک لیول، دنیا کے پینک اٹیکس، یہ تو بہت معمولی چیز ہے۔ جس بندے سے اپنی زندگی میں چھوٹا سا غم نہیں اٹھایا جاتا، وہ بندہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے آخرت کے غم کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں بار بار آپ سے یہ کہتا ہوں، لوگ صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں، زندگی کے فیصلے آپ نے اپنے لیے خود کرنے ہیں۔ اور زندگی کے فیصلوں میں اگر آپ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیے لیکن یہ فیصلہ نہ کیا کہ یار مجھے اپنی زندگی اب اللہ رب العزت کے ساتھ گزارنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، تو واللہ ہی آپ کامیاب ہو کر بھی ناکام ہیں، عزت میں ہوتے ہوئے ذلیل ہے، دولت کے ہوتے ہوئے فقیر ہے، اور لوگوں کے ہوتے ہوئے آپ تنہا ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ابھی میرے کسی بھائی نے یا بہن نے یہ ارادہ کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے بعد کی جو زندگی ہے میرے پاس وہ انشاءاللہ قرآن کے مطابق اللہ کے فیصلوں کو سامنے رکھ کر گزرے گی، اور اپنی زندگی کو چینج کر لیا، گناہوں سے منہ موڑ لیا، بے حیائیوں کو بند کر دیا، اپنے دل کو صاف کر لیا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لیا، توبہ سے اس کی شروعات کی، عبادتوں کے ذریعے سے اس کو کنٹینیو کیا، تو ابھی سے ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے۔ جب ایک انسان بن دیکھے اپنے رب سے جڑنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اس انسان کو گھیر لیتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جب اللہ جیسی بابرکت ذات ایک انسان کے ساتھ ہو جائے، اس انسان کو کوئی گرا سکتا ہے؟ اگر ایک انسان نے گناہوں سے منہ موڑ کر اللہ کو راضی کر لیا، اس انسان کو کوئی ہرا سکتا ہے؟